السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام۔ مردۂ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام۔ مردۂ جمعہ الکریم، جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اللہ آپ لوگوں کی عبادتوں کو، آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سارے مسلمان کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر بلا سے دور رکھے، ہر مصیبت سے دور رکھے۔ تو بہرحال میرا آج کا یہ ایشو رہے گا، جو ترکی میں جو میٹنگ چل رہی ہے ترکی اور یونان کے بیچ، پہلے مرحلے کی بات چیت تو طے ختم ہو چکی ہے، لیکن کچھ بھی طے نہیں پایا اس میں۔ اس کی مانگیں ہی یونان کی کچھ الگ تھی۔ وہ ایک حصہ مانگ رہا ہے 25% کا، جو ذخیرہ وغیرہ جو نکلا ہے سمندر میں سے ترکی کے ایریے میں۔ تو بہرحال یونان نے 25% اس سے اس میٹنگ میں مانگا ہے، جو طیب اردگان 1% بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور طیب اردگان نے یہ کہا کہ میں ہر غریب کی مدد کروں گا، لیکن تیری مدد اسی لیے نہیں کرتا کیونکہ تو اسرائیل اور امریکہ کے اس میں ناچ رہا ہے، تو مجرا کر رہا ہے، تو تیرے جیسے لوگوں کے تو میں برابر خلاف ہوں۔ رہی بات تیری بدمعاشی، تیری دادا گیری کی، یہ تیرے کو وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ کسی کو کمزور مت سمجھ، تو ہر چیز کا جواب دیا جائے گا، وہ بھی معقول دیا جائے گا۔ یہ طیب اردگان کے الفاظ تھے یونان کے صدر کے لیے۔ تو خیر اس کو تو پیچھے سے جو پش کیا جا رہا ہے، اسرائیل اور امریکہ اس کو تیار کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ترکی میں طیب اردگان کو پریشان کیا جائے، کچھ اڑچنیں پیدا کی جائے، لیکن طیب اردگان پیچھے ہٹنے والے شخص نہیں ہیں۔ انہوں نے معقول جواب دے چکے ہیں یونان کے صدر کو کہ تو یہ چیز بھول جا، جس کے اشاروں پہ تو ناچ رہا، جو تو مجرا کر رہا، مجرا میں کر رہا ہوں۔ انہوں ان کی زبان میں بولے جو یہ رقص کر رہا ہے، یہ لوگ تیرے کام آنے والے نہیں ہیں، آج تیرے کو استعمال کر رہے۔ تاریخ گواہ ہے، یہ لوگ جب جس کو چاہے ایسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی بھی مثال دی، جو طالبان کو ختم کرنے کے لیے جس طریقے سے پاکستان کو استعمال کیا گیا، ویسے ہی تیرا گھر اجاڑنے کے لیے، تیرے گھر کے ٹکڑے کرنے کے لیے تیرے کو استعمال کیا جا رہا۔ اس لیے تو سمجھ گیا تو بہتری ہے تیرے لیے، آگے تیری مرضی کی بات ہے، اور اللہ حافظ ہے تیرا، اللہ ہی نگہبان ہے تیرا۔ میں اپنی زبان میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ میری زبان سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، تو ان کا بولنے کی زبان الگ تھی، ان کا لغہ الگ تھا، لیکن یہ بات چیت ہوئی ہے جو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، جو آپ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اور دیری سے آنے کی وجہ بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ، کیونکہ میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے، وہاں پہ ختم ہونے کے بعد جیسے ہی میرے کو یہ خبر آئی ہے آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ تو بہرحال ان کی میٹنگ کامیاب نہیں ہوئی، شاید ہو سکتا پھر سیکنڈ میٹنگ ہوگی ضرور، لیکن اس کا اس وقت جو ڈانس جو کر رہا ہے، وہ جو مجرا جو کر رہا ہے، یہ صرف اور صرف اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کر رہا ہے۔ زبان اس کی بول رہی تھی لیکن الفاظ اسرائیل کے تھے، یعنی ایک طریقے سے اس کو کمزور، طیب اردگان کو کمزور اور ڈرانے دھمکانے کی بات کرا اس نے میٹنگ میں، جو ہر کسی کو ناقابل قبول، ناقابل برداشت رہتی۔ یہ بات تو طے ہے۔ تو بہرحال یہ میٹنگ ناکام ہو چکی ہے، سیدھے سے الفاظوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ ان کی بیٹھک ناکام ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اس کی جو مانگ تھی 25% دے، یہ یعنی یہ کوئی ایسا بات ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی بھی دے دے، وہ بھی ایسی دادا گیری سے مانگے تو کوئی بھی نہیں دے گا، یہ بات تو طے ہے۔ اور طیب اردگان جیسا شیر اسلام، مرد مجاہد، تو اس چیز کو کبھی نہیں مانتا۔ رہی بات، انہوں نے بول دیا کہ اگرچہ تو ایسی کچھ غلطی کیا، اگرچہ تو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تو تیار ہو جا، تیری عوام پریشان ہو جائے گی، جو میں نہیں چاہتا۔ ان کا کہنا یہ تھا طیب اردگان کا۔ المہم یعنی آپ لوگوں کو سیدھا سا یہ بتا دوں، میں آج کی جو میٹنگ طے تھی، وہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی ایسی کامیابی نہیں ملی وہ میٹنگ سے کہ دونوں ممالک مان سکے، کیونکہ اس کی یونان کی زیادتی تھی، کیونکہ یونان کو استعمال کر رہا امریکہ اور اسرائیل، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو بہرحال انہوں بلا ٹھوک ایسے جوابیں دے چکے ہیں،
جو اس کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور بتائے بھی انہوں سوچ تو اپنی ذہنیت اور اپنے الفاظوں کو تو کیا بول رہا ہے، اس کے بعد پھر میرے سے بات کر، میں تیرے سے بات کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہوں، بول کے طیب اردگان نے یہ بتا دیا۔ چلو بہرحال اللہ جو ہے سو اس کے دل میں رحم ڈالے، وہ حق پہ اور ایمان پہ چلے۔ بہرحال یہ جو مشاکل ہے اللہ رب العزت اس کو جلد سے جلد حل کر دے، ہم تو اس کے لیے دعا کریں گے۔ رہی بات، آپ لوگوں کو پتہ ہے کل کی ڈیڈ لائن ہے، کل ہر حال میں بھاجپا کابینٹ کو بابری مسجد کے تعلق سے جواب دینا ہے انٹرنیشنل کورٹ کو، کیونکہ کل جو 3 دن جو دیے گئے تھے، آج 2 دن ختم ہو چکے ہیں، کل 12-1 بجے تک بابری مسجد کے تعلق سے جو 3 دن کے اندر جواب دینے کے لیے کہا گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ میں، تو کل جواب دینا ہے ان کو، ہاں یا نا میں۔ اگرچہ ہاں میں دے دیے بہت اچھا ہے، نا میں دے دیے بھی تو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ لوگ اپنا کام تو کھل کے کر سکتے کم سے کم، کیونکہ یہ رولز ہے کہ ایک موقع دینا چاہیے، وہ موقع فراہم کریں وہ لوگ۔ اب اس کے باوجود اگرچہ یہ اپنی طاقت دکھاتا رہا، اپنی ناسمجھی، اپنی نادانی، اپنی بد اخلاقی دکھاتا رہا، تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ لوگ 1 انچ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی بھی اب یہ عزت کی بات ہو گئی، انٹرنیشنل کورٹ کی بھی ان کی عزت کی، ان کے وقار کی بات ہو گئی۔ اور جس طریقے سے فوجی عدالت کے کچھ لوگوں کو جو وہاں پہ جانے کے بعد ذلیل کیا گیا، نہ تو کوئی کیبنٹ سے کوئی منسٹر ملا، نہ یہ گونی ملے اسی گونی کے ساتھ کے اور جو 3 جج تھے وہ لوگ ملاقات کرے، جو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، لیکن کوئی صحیح جواب نہیں ملا۔ بیمار ہے، دل میں درد ہو رہا، دل کی بیماری ہو گئی، یہ بتایا گیا، جبکہ وہ لوگ نکلنے کے بعد انہیں مدراس میں نظر آ رہا۔ تو اتنا جھوٹ، ایسے حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال بابری مسجد کا کل یہ لوگ بتا دینا ہے کہ ہم یا کیس دوبارہ ری اوپن کریں گے ہمارے دیش میں، یا نہیں کریں گے، یا کرنا نہیں ہے ہمارے کو۔ اگرچہ جو بھی ہے یہ 2 میں سے ایک بات بتا دینی ہے، جو ہر حال میں ان کو بتانا پڑتا، نہیں تو پھر یہ لوگ اپنی طاقت استعمال کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ یہ رولز ہے جو ان کو فالو کرنا ہے، اور یہ بھی ان کی عزت کی بات ہوگی۔ سب سے بڑی بات آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں، یہ ان کی عزت اور وقار کی بات ہوگی جو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے۔ تو اسی لیے ہر حال میں کل ان کو جواب دینا طے ہے، اور دینا پڑے گا، ہر حال میں دینا پڑے گا۔ آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے کہ کسی طریقے سے بابری مسجد کا فیصلہ حل ہو جائے، اور پرامن طریقے سے حل ہو جائے، ہمارے ساتھ انصاف ہو، اس اللہ کے گھر کے ساتھ انصاف ہو، وہاں پہ دوبارہ حی علی الصلاح کی گونج جو سننے کی ہم کو خواہش ہے ایک ٹائم سے، وہ ہم کو دوبارہ سنائی دے۔ یہ تو طے ہو گیا بابری مسجد کا۔ اور رہی بات جو چل رہا ہے آج کل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کچھ لوگ ہیں جیسا وہ محمد مسعود جو حرامی ہے، وہ بھاگا تھا، خیر اس کو لوگ بستی کے پکڑ کے جو ہے سو بڑی پٹائی کی اس کی، سمجھے، بڑی پٹائی کی۔ ایسے ہی کچھ لوگ اور پیدا ہوں گے جو آپ لوگوں کے ذہنوں کو کھیلیں گے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ میں ساودھان کر دیتا ہوں، جو ہمارے لوگوں کے جو ویزے آپ لوگوں کے ہاتھ کو لگ چکے ہیں، آپ لوگ ویزا رکھ لے کے آپ تھوڑا انتظار کریے، ویزا کسی کے ہاتھ کو مت دیجیے، پہلی بات ہمیشہ بتاتے ہوئے آ رہا ہوں۔ اور آپ لوگ 1 روپیہ کسی کو دینے کا نہیں ہے، 1 روپیہ نہ جانے کے بعد آپ کو خرچہ کرنا ہے، نہ رہتے ہوئے خرچہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے ویزے آپ لوگ رکھ لے کے محفوظ رکھیے، جس وقت ہم بولیں گے آپ لوگ نکلنے سے 3 دن پہلے کورونا نیگیٹو رپورٹ لے لیجئے، اور ٹکٹ بھی آپ لوگ آپ کے آس پاس کے اڑوس پڑوس کے جان پہچانت کے لوگوں کے پاس آپ خود جا کے ٹکٹ لو۔ ابھی جس کے پاس بھی ویزے ہے، ویزے محفوظ ویسے ہی رکھ لو، کسی کو کوئی کاپی واپی مت دو، یہاں تک کہ آفس پہ بھی کوئی ایجنٹ کے پاس بھی مت دو۔ یہ لوگ بڑا گیم کھیلتے ہیں، دیکھیں نا آپ لوگ، میں جو اسٹارٹنگ جو لنک ڈالا تھا، وہ لنک کو نکال کے کیسے آپ لوگوں کو کالا کر کے پریشان کرے کہ ٹکٹ ہمارے پاس سے لو، یہ ٹریول جو ہے سو ابو فیصل، کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کوئی چیز نہیں ہے، نہ کہ جو کرتے ہیں نا ان کے پاس سے بک کرو۔ اور آپ لوگوں کی غلطی ہے، آپ لوگ کامنٹس میں اپنے ٹیلی فون نمبرز وغیرہ مت ڈالو، نہ آپ کا کوئی ایسا پیپر ڈالو۔ آپ لوگوں کو جو بتایا گیا AIMIM ابو فیصل میسنجر پہ، اسی پہ سینڈ کریے اور اسکین کر کے سینڈ کریے، اور ایسے ہی مت ڈالیے آپ لوگ، وہ بھی ریجیکٹ ہو جا رہا، اور جو واٹس ایپ پہ ڈالے وہ بھی ریجیکٹ ہو چکا ہے۔
تو اسی لیے آپ لوگ برائے مہربانی جو آپ لوگوں کو ہدایتیں دی جا رہی ہے اس کے اوپر عمل کرو. چپ ٹیلی فون کر کے میرے کو واٹس ایپ پہ پریشان مت کرو. ویڈیو دیکھو, ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جا رہا, ساری ڈیٹیل میں بتا دے رہا ہوں. اس کے باوجود آپ لوگ پریشان کریں گے. اور رہی بات 21 دن کا ٹائم ہے, وہ 21 دن کے اندر ہو سکتا ہے 10 دن میں نکل جائے, 8 دن میں نکل جائے. اب جس کے جلدی نہیں کر رہے تو لوگ دیکھ لیں کہ ان کی ویزا آپ لوگ بول رہے ہیں ہمارے پڑوسی کی نکل گئے, اس کو ہم ہی بھیجے تھے, پاسپورٹ کاپی ہم ہی سینڈ کرے تھے, ان کی آئی ہماری کیوں نہیں آئی. میں کام کرنے والا نہیں ہوں, اس کے نصیب ہے, اس کے قسمت ہے, خوش ہو, اس کو مبارکباد دو. اس سے جلنے کی یا حسد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس کے اپنے مقصوم ہے وہ, اس پہ جو ہے سو ہم کچھ نہیں بول سکتے. تو اس لیے نمازوں کی پابندی کرو, اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کا کہنا مانو, بڑوں کے احکام پہ چلو, اپنے بچوں کی حفاظت کرو, اپنے بچوں کو نیک نصیحت کرو, بچوں کو نمازوں کی عادت ڈالو, گھر میں اچھا برتاؤ کرو. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بھی جلد سے جلد آپ لوگوں کی خواہشوں کو پوری کریں گے. بہرحال اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو جس کے ویزے نکل چکے ہیں, جو ٹیلی فون دیکھ کر کے میرے کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ نہ ٹیلی فون کرنے کی ضرورت ہے. وہی نماز پڑھو, 2 رکعت جا کے شکرانے پڑھو, اللہ کا شکر ادا کرو, سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.